السلام علیکم۔ اگر آپ بھی خوف کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو خوش آمدید ہیں آپ کا ہارر اسٹوری ود ابرش پر، جہاں ہم آپ کو سنائیں گے ایسی خوفناک کہانیاں جو آپ کے دل کی دھڑکن تیز کر دے گی۔ ہر کہانی میں چھپا ہے ایک نیا راز اور ایک نیا خوف، تو ہمارے ساتھ جڑیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور تیار ہو جائیں، کیونکہ آگے کچھ ایسا ہونے والا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جنوں کی غمگین کہانی۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ وہ جنات جو تمہارے بارے میں کوئی کہانی سنانے نہیں آتے، وہ خود ایک وقت میں انسان تھے؟ ان کی زندگی، ان کے درد اور وہ جو ظلم انہیں جھیلنا پڑا، وہ کیا تھا؟ آج میں تمہیں ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جسے تم کبھی نہیں بھلا سکو گے۔ یہ کہانی تمہیں اتنا خوف دے گی کہ تم جب رات کو اکیلے ہوں گے، تمہیں ہر دروازے کی سرسراہٹ پر سائے کی موجودگی اور ہر آواز میں وہ جنات دکھائی دیں گے جن کے ساتھ کبھی ہم نے درد بھرے لمحے گزارے ہیں۔ یہ وہ کہانی ہے جو تمہیں اپنے کمرے کے دروازے سے باہر تک لے جائے گی اور تمہیں ایسا لگے گا جیسے وہ جن تمہارے ساتھ ہو۔ یہ بات تقریباً 5 سال پہلے کی ہے۔ میری ایک دوست فاطمہ نے مجھے بتایا کہ اس کے ساتھ کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ فاطمہ ایک بہت ہنستی مسکراتی لڑکی تھی اور اس کے چہرے پر کبھی بھی خوف نہیں آتا تھا، لیکن ایک دن وہ مجھے بتاتی ہے کہ وہ ہر رات عجیب آوازیں سنتی ہے۔ کیا تمہیں یقین آئے گا؟ فاطمہ کی آواز میں لرز تھا۔ میں جب رات کو سو رہی ہوتی ہوں تو مجھے اپنے کمرے سے آتی ہوئی ایک سرسراہٹ کی آواز سنائی دیتی ہے، جیسے کوئی دروازہ کھول رہا ہو۔ میں نے اس سے کہا، کیا تمہیں یہ بس وہم نہیں ہو رہا؟ نہیں، یہ صرف وہم نہیں ہے، یہ آوازیں حقیقت میں آ رہی ہیں، اور کبھی کبھی میں محسوس کرتی ہوں جیسے کوئی میرے کمرے میں آ کر کھڑا ہو، لیکن جب میں مڑ کر دیکھتی ہوں وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں خوف تھا اور وہ بے حد پریشان تھی۔ ایک دن فاطمہ نے مجھے بتایا کہ ایک رات جب وہ سو رہی تھی، اس کے کمرے کی کھڑکی خود بخود کھل گئی۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور پھر وہی سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ فاطمہ نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی، لیکن پھر ایک عجیب بات ہوئی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی، ایک دھندلا سا سایہ کمرے کے اندر آ رہا تھا۔ وہ سایہ انسان جیسا تھا، لیکن اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اتنا ڈر گئی تھی کہ مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ یہ صرف میرا وہم ہے، لیکن وہ سایہ میرے قریب آتا گیا اور پھر وہ بات کرنے لگا۔ فاطمہ نے مجھے بتایا، اس نے کہا، میں وہ ہوں جس کی روح تمہارے سامنے ہے، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ کیا؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، وہ جن تھا، اور اس نے کہا کہ وہ مجھے اپنے دکھ بتانا چاہتا ہے۔ فاطمہ کی آواز میں ایک سنسناہٹ تھی۔ فاطمہ نے بتایا کہ اس جن کی آنکھوں میں اتنا غم تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی کہانی سننے کے لیے مجبور ہو گئی۔ جن نے کہا، میرے پاس تمہیں سنانے کے لیے ایک غمگین کہانی ہے۔ میں جب انسان تھا تو میرا نام علی تھا۔ میری زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن مجھے کبھی سکون نہ ملا۔ میں ہمیشہ ان لوگوں کی مدد کرتا رہا جو میرے قریب آتے، اور اسی مدد کے بدلے میں نے ایک دن اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا۔ تم سمجھ رہے ہو، وہ دن جب میں نے ایک غمگین انسان کی مدد کی، وہ دراصل ایک جادوگر تھا۔ اس نے مجھے اس قدر جال میں پھنسایا
کہ وہ جادو میرے جسم میں سرایت کر گیا اور میں جن بن گیا۔ اب میں ہمیشہ تمہاری طرح انسانوں کی دعا کرتا ہوں، لیکن جب تک میری تمہاری مدد نہ ہو میری روح کا سکون نہیں ہو سکتا۔ میں اب جن ہوں اور میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں تاکہ تم میرے درد کو سمجھو۔ جن کی آنکھوں میں آنسو تھے اور فاطمہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ جن کسی گہرے دکھ سے لڑ رہا ہو۔ فاطمہ نے کہا کہ وہ جن اس سے مزید باتیں کرنے لگا۔ اس نے بتایا کہ وہ جن انسانی دنیا میں اپنا غم بانٹنے آیا تھا تاکہ اس کے دکھ کو کوئی سن سکے۔ وہ جن کبھی انسان تھا اور اس نے کبھی کسی کی مدد کی تھی، مگر جب وہ جادوگر کی مدد کرتا ہے تو اسے اس کے بدلے میں جن بننے کی سزا ملی۔ تم نہیں جانتے اس کا غصہ اور دکھ کیا تھا، فاطمہ نے کہا۔ اس جن کے اندر ایک ایسی طاقت تھی جو اسے ہر رات ہمارے درمیان بھیجتی تھی اور اس کے آنے سے پہلے ہمیں کسی نہ کسی غمگین روح کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ ایک دن فاطمہ نے بتایا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جن کے دکھ کو ختم کرے گی۔ اس نے اس جن سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ انسانوں کی مدد کرے تاکہ وہ اپنے دکھ اور غم کو ختم کر سکے۔ لیکن جیسے ہی فاطمہ نے یہ بات کی جن کا رویہ بدل گیا۔ تم نے میری مدد نہیں کی، تم نے صرف میرا استعمال کیا، جن نے غصے سے کہا اور اس کی آنکھوں سے ایک خوفناک روشنی نکلی۔ تم نے میرے درد کا مذاق اڑایا اور اب تمہیں میری حالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس دن کے بعد فاطمہ اچانک غائب ہو گئی۔ اس کا موبائل بند تھا اور اس کے کمرے میں کوئی نشان نہیں تھا۔ ہم سب پریشان ہو گئے اور پولیس نے اس کی تلاش شروع کی، لیکن کوئی بھی سراغ نہیں ملا۔ پھر ایک دن فاطمہ کی والدہ نے اس کا ایک خط پایا۔ میرے پیارے والدین، میں نے وہ جن کا غم سنا تھا اور اب میں اس کی روح کا حصہ بن چکی ہوں۔ میری روح اب اس کے دکھ کا حصہ بن چکی ہے۔ میری مدد کرنے والے تم لوگ نہیں تھے، میں اس جن کے ساتھ ہوں۔ تمہیں شاید یہ کہانی غیر حقیقی لگے، لیکن کبھی کبھی جنات کی موجودگی ان کے درد کی غمگین کہانیوں کی حقیقت ہوتی ہے۔ وہ ہماری دنیا میں اس لیے آتے ہیں تاکہ کوئی انسان ان کی مدد کرے اور ان کے دکھ کا خاتمہ کرے، لیکن جب ہم ان کی آواز نہیں سنتے وہ ہم سے غصہ ہوتے ہیں اور ہمیں ان کی دنیا میں کھینچ لاتے ہیں۔ اب جب تم یہ کہانی سن چکے ہو، تمہیں شاید کبھی ایک جن کی آواز سنائی دے۔ تمہیں ہر دروازے کی سرسراہٹ پر، ہوا کے جھونکے میں وہ غمگین روحیں محسوس ہوئیں گی۔ کیا تم تیار ہو ان جنوں کی غمگین کہانی کو سننے کے لیے؟ کیا تم ان کے دکھ کا حصہ بننے کے لیے تیار ہو؟